سورۃ الاخلاص کا نایاب اور بے مثال عمل۔ یہ عمل کرو انشاءاللہ العزیز دوسرے عمل دنگ رہ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی 112ویں سورت ہے۔ اس سورت کا وظیفہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کو تسلیم کرنے اور تب روحانی سکون حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ مختلف مقاصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ حفاظت رزق کی فراخی، بیماریوں سے شفا اور مشکلات سے نجات کے لیے۔ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ پڑھنے کا طریقہ: 3 بار پڑھنا، نماز فجر، نماز مغرب یا کسی بھی وقت 3 بار پڑھنا افضل ہے۔ معزز سامعین اکرام، عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور رحمت کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ 7 بار پڑھنا روزانہ۔ 7 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے سے ہر قسم کے خوف، پریشانی اور بیماری سے نجات مل سکتی ہے۔ معزز سامعین اکرام، 50 بار پڑھنا۔ اگر کوئی شخص سخت مشکل میں ہو تو وہ اس سورت کو 50 بار پڑھ سکتا ہے، تو معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور کرے گا۔ دن میں 100 بار پڑھنا۔ اس سورت کو دن میں 100 بار پڑھنے سے رزق میں برکت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ وظیفہ: جمعہ اور جمعہ کے دن اس سورت کو بار بار پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں اضافہ ہوتا ہے اور دعا قبول ہونے میں امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ دعائیں: رات کو سونے سے پہلے 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے رات کی تمام بلائیں دور ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت ملتی ہے۔ صبح اور شام 3 بار پڑھنے سے دن بھر کی مشکلات اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ عمومی وظائف: معزز سامعین اکرام، سورۃ الاخلاص کو باوضو حالت میں پڑھنا بہتر ہے۔ مکمل یقین اور خلوص نیت کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا چاہیے۔ تو معزز سامعین اکرام، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی مشکلات کو آسان کرے اور آپ کی نیک خواہشات کو پورا کرے۔ یہ وظائف آپ کے روحانی اور جسمانی مشکلات کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اپنی رحمت سے نوازے اور آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے۔ تو معزز سامعین اکرام، سورۃ الاخلاص ایک ایسا وظیفہ ہے۔ سورۃ الاخلاص کی مزید وضاحت اور رہنمائی: سورۃ الاخلاص کا نایاب اور بے مثال عمل۔ لوگوں میں شہرت، عزت چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں، آپ کی عزت کریں، لوگوں کا ہجوم ہو۔ اس عمل کی تسخیر عام خاص اتنی ہوتی ہے کہ آپ حیران ہو جاؤ گے، اور اس عمل سے آپ کی روحانیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس عمل کو کرنے سے رجعت نہیں ہوتی، روحانیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ جو سوچو گے ہونے لگ جائے گا، ایسے کام ہونے لگیں گے آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ جس کا سوچیں گے وہ آ جائیں گے، جس بندے رشتے دار کا سوچیں گے وہ ناراض ہے وہ آ جائے گا، جس کو دم کریں گے یا فون پہ دم کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا دے گا۔ اس کے اثرات چند دنوں میں شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت ہی نایاب عمل ہے، اس کو ہمیشہ معمول میں رکھیں۔ طریقہ عمل: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
معزز سامعین اکرام، قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد 100 مرتبہ پڑھیے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد سورت پوری کریں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک مرتبہ سورۃ اخلاص میں 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھا جائے گا۔ اسی طرح آپ 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ یا 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو اللہ الصمد 500 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ اسی طرح 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو اللہ الصمد 1100 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ کوئی بھی وقت مقرر کر لیں اور پھر وقت کی جگہ کی پابندی کریں، روزہ بے مثال فائدہ عمل ہوگا۔ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ اور دیگر روحانی فوائد کے حوالے سے کچھ مزید ہدایات اور رہنمائی یہ ہے کہ سورۃ الاخلاص کے فوائد اور وظائف۔ معزز سامعین اکرام، حفاظت کے لیے سوتے وقت 3 بار سورۃ الاخلاص، 3 بار سورۃ الفلق اور 3 بار سورۃ الناس، اس عمل سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے اور بری قوتوں سے محفوظ رہیں گے۔ روحانی سکون کے لیے سورۃ الاخلاص کو روزانہ 21 بار پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور ذہنی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ گھر میں برکت کے لیے اگر روزانہ صبح کے وقت یا مغرب کے بعد سورۃ الاخلاص کو 41 بار پڑھا جائے تو گھر میں برکت اور سکون آتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، رزق کی فراوانی کے لیے فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر 100 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکت عطا دے گا۔ مشکلات سے نجات کے لیے جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں اور نماز کے بعد 100 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی مشکل کو آسان کر دے۔ تو معزز سامعین اکرام، دیگر ہدایات، وضو کی حالت میں سورۃ الاخلاص پڑھنے سے وظائف کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ وقت کی پابندی، روزانہ مقرر وقت پر اس سورت کو پڑھنے کی عادت بنائیں، اس سے روحانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیت اور یقین، خلوص نیت اور مکمل یقین کہ اللہ کے ساتھ وظائف کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نیتوں کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق اجر دیتا ہے۔ دعا کی قبولیت، تو معزز سامعین اکرام، نماز کے بعد دعا مانگتے وقت سورۃ الاخلاص پڑھیں، یہ عمل دعا کی قبولیت میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ صدقہ اور خیرات، وظیفہ کے ساتھ صدقہ اور خیرات بھی کریں، یہ عمل آپ کے وظائف کی تاثیر میں اضافہ کرتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اور مشکلات سے نجات دلاتا ہے۔ استغفار کی کثرت کریں، استغفار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو معزز سامعین اکرام، سورۃ الاخلاص کے بارے میں مزید رہنمائی اور تفصیلات درج ذیل ہیں۔ سورۃ الاخلاص کے خاص وظائف اور فائدے۔ بیماری سے شفا کے لیے اگر کوئی شخص بیمار ہو تو اس کے لیے روزانہ 101 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں وہ شفا عطا کرے۔ پانی پر دم کر کے بیمار کو پلانا بھی مفید ہوتا ہے۔ قرض سے نجات کے لیے جو شخص قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اسے چاہیے کہ روزانہ نماز عشاء کے بعد 100 بار سورۃ الاخلاص پڑھ کر اللہ کے دعا سے کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قرض کو آسانی سے
اتارنے میں مدد فرمائے گا۔ اولاد کے لیے جن وقت والدین کو اولاد کی خواہش ہو، انہیں چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے 41 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں وہ صالح اولاد عطا فرمائے۔ دل کی سختی دور کرنے کے لیے، دل کی سختی اور بے سکونی کو دور کرنے کے لیے روزانہ 200 بار سورۃ الاخلاص پڑھنا مفید ہے۔ سورۃ الاخلاص کی برکتیں، توحید کی تعلیم۔ سورۃ الاخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کو واضح کرتے ہیں۔ اس کو پڑھنے سے ایمان مضبوطی آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ محبت دل میں پستی ہے، گناہوں کی معافی۔ روزانہ سورۃ الاخلاص پڑھنے سے گناہوں کی معافی ملتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ آخرت کی کامیابی، سورۃ الاخلاص کی تلاوت آخرت میں کامیابی کی ضمانت بن سکتی ہے۔ یہ سورت پڑھنے والوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ عموماً نصیحت، استقامت، وظائف میں استقامت ضروری ہے۔ کسی بھی وظیفے کو شروع کریں تو اس سے پہلے مستقل مزاجی کے ساتھ کریں۔ ایمان اور یقین ساتھ سورۃ الاخلاص تلاوت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کے مطابق اجر عطا کرتا ہے۔ خلوص نیت، وظائف کرتے وقت دل کی پاکیزگی اور خلوص نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کو پسند فرماتا ہے۔ محبت اور ادب، قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت محبت اور آداب کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتے وقت دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور خشوع و خضوع ہو۔ دیگر اذکار، سورۃ الاخلاص کے ساتھ ساتھ دیگر اذکار اور دعاؤں کو بھی شامل کریں، اس سے وظائف کی تاثیر اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اختتامی دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام وظائف اور دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین اکرام، اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن والے بٹن کو دبائیں۔